الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلیل من عبادی الشکور۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر، اس کے احسانات پر اور اللہ رب العالمین کی توفیق اور ہماری لاچاری، بے بسی، کمزوری اور ہمارا کسی بھی قابل نہ ہونے کے باوجود رب کائنات کی جانب سے مسلسل جینے کی، دنیا میں کارنامے انجام دینے کی توفیق ملنے پر اللہ رب العالمین کی جتنی شکر گزاری ادا کی جائے کم ہے۔ اسی شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے اسلاف کو یاد کریں، اپنی تاریخ کو یاد کریں۔ اسی شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل اس بات کو سمجھے اور اس بات کا اندازہ رکھے اور اس بات پر پختگی اختیار کرے، نیز ان باتوں کے تقاضوں کی تکمیل کرے کہ ماضی میں اسلاف امت نے، ہمارے بزرگوں نے ماضی قریب تک کس انداز سے ملک کی آزادی کے لیے، ملک میں امن و سلامتی کو قائم کرنے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے اندر سے ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے، ناانصافی اور ہر قسم کے غلط عناصر کو ملک سے رخصت کرنے اور ملیہ میٹ کرنے کے لیے کون سے کارنامے انجام دیے تھے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وطن عزیز سے متعلق اس تاریخ سے واقف ہوں کہ ہمارے کون سے اسلاف نے کون سے علاقوں میں کون سے کارنامے انجام دیے۔ کسی قوم کے بچھڑ جانے، پسماندہ ہو جانے یا کسی قوم کی تنزلی کا شکار ہو جانے کا ایک بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم اپنے بزرگوں کے کارناموں سے واقف نہیں ہوتی اور نہ نئی نسلوں کو ان کے کارناموں سے واقف کرایا جاتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شکر گزاری کے اسی تقاضے کے تحت ان علماء کرام اور ان مجاہدین آزادی کو یاد کریں جن مجاہدین آزادی کی تاریخ کو دہرانے کا دن 2-3 روز کے بعد اسی ہندوستان میں ایک صدی کے 4 حصوں میں سے ایک حصہ گزر جانے کے بعد 76ویں یا 77ویں یوم آزادی کی شکل میں منایا جانے والا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں اس سے متعلق کیا ہیں؟ ہمارے طلبہ کو، ہمارے اساتذہ کو کون سی تاریخ کی تجدید اور اس کا اعادہ کرنا چاہیے، ان کو کس انداز سے اپنے بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کو کس انداز سے تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ انگریزوں نے ظلم و استبداد کے تحت اسی ملک کی جو سرزمین ہے، اسی کی مٹی کو ہمارے بزرگوں نے اپنے پسینے اور خون سے سینچا تھا۔ ان کے اسی سینچنے کے نتیجے میں آج ہم کو ساری تکلیفوں کے باوجود آرام کے ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے، مسجدوں کو اور مدرسوں کو تعمیر کرنے، علم دین حاصل کرنے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، اللہ رب العالمین کا نام لینے، رب کائنات کی شکر گزاری ادا کرنے کا موقع ملا ہے۔ اگر وہ لوگ یہ قربانیاں نہ دیتے اور تارا چند کے مطابق اگر اسی ہندوستان کی سرزمین پر 5 لاکھ علماء اہل حدیث جنگ آزادی کی تحریک میں شہید نہ کر دیے جاتے تو آج یہ امن و سلامتی کا ماحول،
یہ سکون، یہ مسجدوں کی تعمیر، یہ مدرسوں میں شرعی علوم کی تعلیم، اور یہ سارا کا سارا ماحول قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، آرام کے ساتھ شادی بیاہ کرنا، آرام کے ساتھ مسجدیں تعمیر کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہماری بدقسمتی تھی کہ یہ پوری تاریخ، جنگ آزادی کی تاریخ میں ہمارے اسلاف امت نے جو قربانیاں پیش کی، بعض ایسے مفاد پرست آزادی کے پہلے پیدا ہوئے جنہوں نے ملک کو تقسیم کر کے مسلمانوں کو پڑوسی ملک میں بھی کمزور کر دیا، ہندوستان میں بھی کمزور کر دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ چیختے رہے، پکارتے رہے کہ تقسیم نہ کی جائے، لوگ بٹے نہ، یہاں سے نکل کر کے یہاں کے مسلمانوں کو کمزور نہ کیا جائے۔ لیکن یہ ہمارے لیے ہماری تقدیر کا فیصلہ تھا کہ ہم یہاں بھی کمزور پڑ گئے، وہاں بھی کمزور پڑ گئے۔ علاقائیت کے نام پر بعد میں ایک اور ریاست عمل میں آئی، وہاں بھی کمزور پڑ گئے، اور ہر جگہ پر ہم نے آزادی کے بعد سے آج تک نہ تعلیم کے میدان میں کارنامے انجام دیے، نہ اسلامی تربیت کے میدان میں کارنامے انجام دیے۔ اس کے نتیجے میں ہم مزید کمزور پڑتے چلے گئے۔ تو رب کائنات کا فرمان ہے کہ میرے شکر گزار بندے یہ بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ ہم رب کائنات سے دعا کریں گے کہ اے رب کائنات، اس ساری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان ہم جیسے سیاہ کاروں کو اپنے ان شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے جو ماضی کی تاریخ کو یاد بھی کرتے ہوں، قرآن و سنت کے مطابق چلتے بھی ہوں، قرآن مجید کے حقوق بھی ادا کرتے ہوں۔ تو یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ اس تاریخ کا اعادہ اس عظیم الشان مسجد کے ممبر سے کیا جائے، کیونکہ اس جماعت کے بزرگوں نے بھی ملک کی آزادی میں جو کردار ادا کیا تھا اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سینٹر جو ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے موسوم ہے، یہ سینٹر جس شخصیت کے نام سے موسوم ہے، اس شخصیت کے احسان عظیم ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر جو احسانات ہیں ان کا حق ادا کرنا، ان کی شکر گزاری ادا کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو تعلیمی سسٹم ہے، آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے جو ایجوکیشن کا، تعلیم کا سسٹم قائم کیا تھا، آج اس کے نتیجے میں ساری دنیا بلا تفریق مسلک و مذہب آج ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ، اور یہ ادارہ بھی ان کے نام سے اسی وجہ سے موسوم کیا گیا ہے۔ ہمارے طلبہ اور ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ وزیر تعلیم بننے کے بعد یا ہندوستان کی آزادی سے پہلے انگریزوں کے خلاف انہوں نے کون سی کوششیں اور کاوشیں انجام نہیں دی۔ پوری زندگی کے کم و بیش 10 سال سلاخوں کے پیچھے زندگی گزاری۔ انگریز جیلروں نے ان کی بیوی سے ان کو ملنے نہیں دیا، بیوی تڑپ تڑپ کر کے اسی حالت میں فوت ہو گئی۔ ترجمان القرآن جیسی عظیم تفسیر جب وہ تحریر کرتے ہیں جس سے بعض مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کو انگریز غائب کر کے جلا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، پھر سے شروع کرتے ہیں، پھر سے لکھتے ہیں۔ یہ قربانیاں ہمارے اسلاف نے ہماری خیر کے لیے، ہمارے امن سکون کے لیے پیش کی تھی، لہذا اس پر شکر گزاری ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہاں ایک بنیادی پیغام ہے، اس ملک کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے 1600 عیسوی میں انگریزوں نے آ کر کے پیر جمائے، اور تقریباً 1 صدی اور 17 سال گزر گئے۔ 1717 میں ان لوگوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں پر
قبضہ کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ جذباتیت سے، جلد بازی سے، جوشیلے پن سے، فوراً کسی چیز پر رد عمل ظاہر کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ وہ قوم تھی جس کو ایک ملک کو غلام بنانا تھا، 1 صدی سے زیادہ بیٹھ کر کے کمپنیوں کے بہانے سے یہاں کی اسٹڈی کرتے ہیں، دراسہ کرتے ہیں، پالیسیاں بناتے ہیں، اور 1 صدی اور 17 سال گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی قبضے کی کارروائیوں کو شروع کرتے ہیں، ظلم و جور شروع ہوتا ہے۔ یہ 1707 کا واقعہ ہے، 1717 نہیں بلکہ 1707، یعنی 107 سال کے بعد۔ اس کے بعد دیکھیں آپ 1757 میں سب سے پہلی انگریزوں کے ظلم و جور کے خلاف جو تحریک اٹھائی گئی، وہ تحریک 1757 میں نواب سراج الدین دولہ نے اس تحریک کو اٹھایا، جو ایک مجاہد نوجوان اور مسلمان تھے۔ رب کائنات کی توفیق سے ظلم و جور کی کایا کو پلٹنے کے لیے انہوں نے ایک کوشش کی۔ وہ کوشش دھیرے دھیرے ماند پڑ گئی اور ختم ہو گئی، اور اس کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان اٹھے۔ 1799 کے بعد 1825 میں تحریک شہیدین اٹھی، اور سید احمد اور شاہ اسماعیل ان دونوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کرنے کے لیے میدان جنگ میں کودنے کو اور قوم کے لیے قربانیاں پیش کرنے کو اپنا واجبی فریضہ سمجھا۔ اور اس بات کو سمجھ لیں، اگر وطن عزیز سے محبت یہ اسلام کا جز نہ ہوتا تو ہمارے بزرگ اتنی بڑی تعداد میں انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے اعلان جہاد نہ کرتے۔ وطن سے محبت یہ انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے تو خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ اگر مجھ کو ہجرت پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے نہیں جاتا۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فتح الباری کے مؤلف ہیں، صحیح بخاری کی اس روایت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر میں جاتے تھے، سفر سے واپسی پر جب مدینہ میں داخل ہوتے تھے تو مدینہ کی در و دیوار کو، وہاں کی تعمیرات کو، وہاں کے مکانات کو بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے، اس سے محبت اور لگاؤ کا اظہار کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جس وطن میں رہتا ہے، جہاں پر پیدا ہوتا ہے، جس مٹی میں پلتا بڑھتا ہے، جہاں کا اناج اور روزی روٹی کھاتا ہے، وہاں سے محبت پیدا ہونا یہ شرعی فریضہ بھی ہے اور فطری طریقہ بھی ہے۔ دونوں چیزوں کو لے کر کے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر جب جبل احد پر گئے تو پہاڑی پر ہاتھ مارا اور فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسی پہاڑی ہے جو ہم سے محبت کرتی ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو وطن سے محبت کا یہ تصور شریعت اسلامیہ میں موجود ہے۔ آج کے دور میں کوئی آدمی کھلی طور سے اس کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ یہاں پر غیر اسلامی حکومت ہے لہذا ہم یہاں سے بغاوت کریں گے یا ہمارے لیے یہ پناہ گاہ نہیں ہو سکتی، تو یقیناً وہ اسلام کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اس کو اپنے موقف پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ رب کائنات کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں نے جو آئین تیار کیا تھا، جو قانون تیار کیا تھا، اس قانون کے اندر اگر مضبوطی کے ساتھ اس کو سمجھا جائے تو آج بھی ہر مذہب کی، ہر مسلک کی رعایت کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ لہذا ہمیں قرآن و سنت کی بنیاد پر ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ کفریات اور شرکیات سے، غلط انداز کے رسوم و رواج سے اپنے آپ کو بچا کر کے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کوئی ایسا ضابطہ اس ملک میں
یا دنیا کے ممالک میں سے کسی میں بھی موجود نہیں ہے کہ آپ کی کن پٹی پر کوئی ہتھیار رکھ کر کے آپ کو شرک کرنے پر مجبور کر دیا جائے. کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ آپ کو کفر کرنے پر مجبور کر دیا جائے. کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ صلاۃ فجر میں جو لوگ مسجدوں کو ویران چھوڑ کر کے اپنے مکانات اور کمروں میں سوئے رہتے ہیں، کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ مسجد آئیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. آپ کے لیے آزادی ہے، آپ کو عمل کرنے کی گنجائش دی گئی ہے. آپ بذات خود اپنے فریضے کو سمجھیں، اتنی ذمہ داریوں کو نبھائیں جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد کی گئی ہیں. بقیہ رب کائنات پر چھوڑ دیں. وہ بگڑی کو بنانے والا، مشکلات کو آسان کرنے والا، ظالموں کو توڑنے والا، ظالموں کے پنجوں کو نیست و نابود کرنے والا وہ رب کائنات ہے جس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہاتھی کے بڑے سے بڑے قافلے کو تباہ و برباد کر دیا تھا. لہذا رب کائنات کے شکر گزار بندے بنے تو 1825 میں تحریک شہیدین اٹھی اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر آئے. اس کے بعد مولانا ولایت علی صادق پوری، علماء صادق پور کا خاندان آگے بڑھا اور اس نے 1857 سے لے کر کے 1947 تک تقریباً 90 سال تک یہ تحریک چلائی. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جب صادق پور پٹنہ تشریف لے گئے، مولانا عبد الخبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر پر آزادی کے بعد، تو انہوں نے مکمل صراحت کے ساتھ کہا کہ اگر علماء صادق پور کے جنگ آزادی سے متعلق کارنامے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور جو صدیاں گزر گئی ہیں ان صدیوں میں پیش آنے والے کارنامے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو صادق پور کے علماء کے کارنامے بھاری پڑ جائیں گے. یہ ہماری حقیقت ہے. یہ علماء اہل حدیث تھے، علماء صادق پور جو آج بھی اپنے مسلک و مذہب پر قائم ہیں. رب کائنات ان کو استقامت عطا فرمائے. تو 1857 سے لے کر کے 1947 تک جو بھی تحریکیں اٹھی ان میں مسلمان پیش رہے. صرف 1857 میں 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دے دی گئی. صرف 1857 میں 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دے دی گئی. آپ دیکھیں، تحریک خلافت ہو، تحریک مسلم لیگ ہو، کوئٹ انڈیا تحریک ہو، ریشمی رومال کی تحریک ہو، جمعیت علماء ہند ہو، ان ساری کی ساری تحریکوں میں مولانا آزاد اور اسی طریقے سے غازی پوری، رحیم آباد کے علماء، صادق پور کے علماء، علماء اہل حدیث ان تحریکوں کو اٹھانے اور ان کو قائم کرنے میں ہمیشہ پیش رہے، آگے رہے. تو ہماری تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، لیکن اس تاریخ کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، جزدانوں میں سجا دیا جائے، اس تاریخ کو نظر انداز کر دیا جائے تو معاف فرمائیں گے ہم کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا پائے گا. رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 1947 تک جو بھی تحریکیں اٹھی ان میں مسلمانان ہند، علماء اسلام اور جماعت اہل حدیث کا مضبوط کردار رہا. آپ دیکھیں، تارا چند کہتے ہیں کہ صرف جماعت اہل حدیث کے 5 لاکھ علماء اہل حدیث جنگ آزادی میں شہید کر دیے گئے. ریشمی رومال کی تحریک ہو، 1914 کی بات ہے. اس تحریک میں مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، عبداللہ غازق پوری، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر علماء اہل حدیث شامل رہے اور پیش رہے. تحریک احرار ہو، تحریک خلافت ہو، یا اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف 1960 میں، 1965 میں، 1870، 1860، 1865 اور 1870 اور اس کے بعد 1870 میں پھر سے جو مقدمات قائم کیے، ان سارے کے سارے مقدمات میں سب سے زیادہ علماء اسلام کو نشانہ بنایا گیا، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. 1871 میں 19ویں صدی کا سب سے بڑا مقدمہ اسی ہندوستان میں
انگریز ظالم و جابر نے چلایا، جس کو بڑا وہابی مقدمہ کہا جاتا ہے، یہ جماعت اہل حدیث کے علماء اور جیانوں کے خلاف قائم کر کے ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے پیران پیر بھی ہیں، ہمارے استاد الاساتذہ بھی ہیں، جماعت اہل حدیث کی تحریک اور جماعت اہل حدیث کی دعوت کو عالمی پیمانے پر نیا رنگ اور قرآن و سنت کو لے کر کے چلنے کا رنگ دینے والے میاں نذیر حسین محدث دہلوی، جو پرانی دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر ایک چھوٹی سی مسجد میں ساری زندگی گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ضرورت جہاد کا فتویٰ اسی شخصیت نے دیا، جن کے ہاتھ پر تقریباً 22 لاکھ علماء کرام نے مسلک سلف کو قبول کر کے ساری دنیا میں قرآن و سنت کی شمع کو روشن کیا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جس کو سامنے رکھ کر کے ہم کو زندگی گزارنی ہوگی۔ آپ دیکھیں، انگریز مورخ W ہنٹر کہتا ہے اپنی کتاب انڈین مسلمز کے اندر، کہتا ہے کہ اگر وہابی یعنی جماعت اہل حدیث کے کارناموں کے بارے میں کچھ کارنامے درج کرنے ہوں تو اختصار کے ساتھ بھی درج کرنے ہوں گے، تو دفاتر کے دفاتر مطلوب ہیں، لکھتے چلے جائیں گے، تاریخ کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بے شمار ایسے واقعات پیش آئے جن واقعات کی بنیاد پر ہمیں آج بھی یہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہمارے ماضی کے بزرگوں کا خون، ان کا پسینہ، ان کی قربانیاں اگر ہم نے قرآن و سنت کی جانب رجوع کر لیا تو یہ چیز رائے گا نہیں جا سکتی۔ ہم سچے مسلمان بن کے دیکھیں، اپنا ولی اپنے رب کو بنا کر کے دیکھیں، اپنے معاملات رب کائنات کے حوالے کر کے تو دیکھیں کہ کس انداز سے رب کائنات کی مدد نازل ہوتی ہے اور وہ ہمارا سہارا بنتا ہے، ہمارا ناصر و مددگار بنتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ موجودہ مسائل، چاہے ہریانہ کے فسادات ہوں، منی پور کے فسادات ہوں، یقیناً اگر کسی مسلمان یا کسی ملک کے کسی باشندے کو ذرہ برابر زد و کود کیا جاتا ہے ظلم و جور کی بنیاد پر، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، ہم کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے، لیکن یہ سارے کے سارے اعمال ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں۔ ہم فصلات فجر میں مسجدوں کو ویران چھوڑ دیں، ہمارے محلوں میں رات بھر بیٹھ کر کے نشہ کیا جائے، شراب پی جائے، بیڑی سگریٹ کے لوگ عادی ہو جائیں، ہماری لڑکیاں بے حیائی اختیار کریں، پردے اور حجاب کا کوئی تصور نہ ہو، تو ایسے معاشرے کو آپ کون سی بنیاد پر مسلم معاشرہ قرار دیتے ہیں؟ اور جب اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو کون سی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا گیا؟ یہ صحیح ہے کہ دشمنان اسلام آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے نشانہ بناتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم سچے مسلمان ہوتے تو یہ سکت اور یہ جرأت کسی کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، ان مسائل میں ہم کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ذمہ داران سے ڈائیلاگ کا سہارا اور بات چیت کا اسلوب اختیار کر کے مضبوطی کے ساتھ اتحاد و اتفاق پیدا کر کے سیاسی پلیٹ فارم پر متحد ہو کر کے اپنے مسائل کو آگے لے کر کے جانا چاہیے۔ اور رب کائنات کے خوف کے علاوہ اگر مسلمان کسی سے خوف کھا جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دلوں میں رب کائنات کی خشیت اور اس کا تقوی پیدا کریں۔ آپ دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، ہندوستان میں وہابی تحریک ڈاکٹر قیام الدین احمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، سرگزشت مجاہدین، جماعت مجاہدین، سیرت سید احمد شہید، اور اسی طریقے سے پاک و ہند کی پہلی جنگ آزادی، یہ 4 بنیادی کتابیں ہیں جو مولانا غلام رسول مہر رحمت اللہ علیہ کی ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تذکرہ صادقہ پڑھی جائے،
عبد الرحیم عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ کی، ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک مسعود عالم ندوی رحمت اللہ علیہ کی پڑھی جائے، انڈین مسلمز ڈبلو ہنٹر کی پڑھی جائے، اہل حدیث اور سیاست اسی ادارے کے بانی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے استاد گرامی نذیر حسین عملوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ تحریک آزادی ہند تارا چند کی کتاب جس کو قاضی عدیل عباسی نے اردو زبان میں ترجمہ کر کے پیش کیا ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے سے چلیں، وطن کی محبت ساتھ ہو، دین کی شریعت اسلامیہ کے احکامات ہمارے ساتھ ہوں، ہم سمجھیں کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، ہم اس بات کو محسوس کریں کہ اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں، ہم اس بات کو دیکھ کر کے چلیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے اوپر 5 وقتہ نمازیں کیوں واجب کی گئیں، باجماعت ادا کرنے کی تاکید اور اصرار کیوں کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے لیکن میں رک جاتا ہوں کہ میں مسجد میں آؤں اور اس کے بعد کسی کو امامت کے لیے بڑھا دوں اور نکل کر کے جاؤں، لکڑیاں اکٹھا کی جائیں اور جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوئے ہیں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ آپ اپنی گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ ہم طالبان علوم نبوت یا ہم علماء اسلام یا علماء کرام میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس تصور کے تحت مسجدوں میں باجماعت نماز کی پابندی کے لیے آتے ہیں تاکہ رب کائنات ہم سے خوش ہو سکے، رب کائنات کی رضامندی ہم کو حاصل ہو سکے۔ تو جنگ آزادی کی تاریخ کو یاد کرنا یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، اپنی تاریخ کا احیاء کرنے، تاریخ کی تجدید کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو لمبی پلاننگ کر کے دین اسلام کی تعلیمات اور دین اسلام کے احکامات کو نافذ کرنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو جذباتیت سے، جوشیلے انداز سے، جلد بازی سے پرہیز کرنے اور متانت و سنجیدگی، علمی گہرائی اور مکمل طریقے سے دور رسی اور علم کی گہرائی کے ساتھ علماء کرام سے جڑ کر کے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ تعلیم گاہیں یہ اسی وجہ سے قائم ہیں کہ یہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، ورنہ ان مسجدوں کے، ان مدرسوں کے مد مقابل قائم کیے جانے والے بے شمار ادارے ایسے ہیں جو ان کی مخالفت پر قائم کیے جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو استقامت چاہیے تو ان مدرسوں کو مضبوطی فراہم کیجیے، آپ کو استقامت چاہیے تو ان مسجدوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، ان کو مضبوطی فراہم کیجیے۔ رب کائنات قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کی بنیاد پر مدرسوں کے قیام کی وجہ سے آپ سے راضی ہو جائے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی بنیاد پر، اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر آپ سے راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی نظام آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ماضی کی تاریخ کو یاد کر کے سیرت رسول کا مطالعہ کرنے، سیرت صحابہ کا مطالعہ کرنے اور اسلاف امت کی سیرت اور ان کی سوانح اور ان کی تاریخ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے جو کچھ تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق ہم کو زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کلیم ملک بر الرؤوف الرحیم۔